تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبرائیل مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ سوال سمجھیے، سوال کیا جا رہا ہے جبریل سے، سید الملائکہ سے، سوال کرنے والے سید الانبیاء ہیں۔ سوال پوچھا کہ کیوں خلیل بنایا؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اس لیے بنایا کہ آپ بے حد مہمان نواز تھے، اور آپ کی یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا۔ ادا کیا تھی کہ آپ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، آپ مہمان نواز تھے، اور اللہ کو بھی یہ ادا اس قدر پسند آ گئی کہ ہے تو میرا پیغمبر مگر میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے، میرے بندوں کو بلا بلا کے تلاش کر کر کے ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے لیے دسترخوان سجا دیتا ہے۔ اب میرے اس پیغمبر کی یہ ادا مجھے اس قدر محبوب لگ چکی ہے، اب میرا فقط یہ پیغمبر ہی نہیں رہے گا بلکہ میں اس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، اپنا دوست بنا لیا۔ اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے، صرف یہ نہیں، میری کوشش ہوتی ہے ساتھ ساتھ حاصل ہونے والا سبق بھی بتاتا جاؤں، صرف قصہ سمجھ کے نہیں۔ اگر حضرت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی شک نہیں پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، اگر ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں، اللہ ان کو اپنا خلیل بنا لیتا ہے۔ اگر ہم حضور کے امتی ہو کر، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہو کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ہم بھی اپنا لیں، میرا پروردگار ہم سے بھی ضرور پیار فرمائے گا، وہ ہم سے بھی ضرور پیار فرمائے گا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام میں نامی اسم گرامی تو ابراہیم ہے، آپ کا لقب خلیل ہے، اور آپ کی کنیت ابو الضیفان، یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ اس قدر مہمان نواز تھے، اس قدر مہمان نواز تھے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود کھانا بھی تناول نہ فرماتے، خود کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اور کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پر حاضر نہ ہوتا تو آپ کئی میل سفر کرنا شروع کر لیتے کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کو میں خود دعوت دوں، دعوت دے کر اس کو اپنے دسترخوان پر لاؤں، اللہ کا دیا ہوا رزق اس کو میں کھلاؤں۔ یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول رہا۔ اور ایک مرتبہ بڑا لطیف نکتہ ہے، آپ کے ہاں کوئی مہمان تشریف نہ لایا، آپ کافی انتظار کے بعد مہمان کی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، کئی میل سفر کیا، سفر کرنے کے بعد آپ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ملاقات کرنے کے بعد آپ نے اس کو دعوت پیش کی، کہا اے اللہ کے بندے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں میرے گھر میں، ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ دعوت پیش کی نا، اے اللہ کے بندے آئیں میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، اس شخص نے جواب دے دیا، جو بات دل میں تھی وہی زبان پہ لایا، کہا اے ابراہیم،
بے شک سفر میں ہوں میں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کھانا کھلا دے، مگر اے ابراہیم آپ نے مجھے کہا اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں تو آگ کی پوجا کرنے والا ہوں، میں تو آگ کو پوجا کرتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ جب اس نے یہ بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی، کہا آپ اللہ کو مانیں، آپ میرے ساتھ آئیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، دل سے تسلیم کریں، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا، آپ پر میں احسانات بھی کروں گا، آپ کی ضروریات بھی پوری کروں گا۔ اس نے جب انکار کر دیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے بھی پھر اپنا رخ اپنا پھیر لیا، آپ نے کہا اگر تم میرے رب کی ذات پہ ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلاتا اس کیفیت میں۔ آپ نے اپنا رخ پھیرا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا، تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آپ کے پاس وحی آئی اللہ کی جانب سے، اے ابراہیم کیا ہو گیا؟ وہ شخص آپ کی منت کر رہا تھا، وہ آپ کی سماجت کر رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے آپ کھانا کھلا دیں، مگر آپ نے اس کو رزق نہ دیا، آپ نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے میرے مالک، میں نے جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا، مالک تیرے نام پہ کھلانا چاہتا تھا، اس نے جب تیرا انکار کر دیا کہ میں رب کو مانتا نہیں، میں رب کی ذات پہ ایمان نہیں لاؤں گا، مالک میں نے انکار کر دیا، اگر تو میرے رب کو مانے گا نہیں میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ جب یہ بات کی، کہا اے ابراہیم 70 سال گزر چکے، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اس کا فضل دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے۔ فرمایا اے ابراہیم 70 سال گزر چکے، اس کو میری نافرمانی کرتے کرتے، آگ کی پوجا کرتے کرتے، مگر ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے نہ تو ہم نے اس کا پانی بند کیا، نہ تو ہم نے اس کی خوراک بند کی۔ آج ایک موقع تھا ابراہیم آپ کے پاس اس کی خدمت کرنے کا، وہ موقع بھی آپ نے ہاتھ سے گنوا دیا۔ جب یہ بات کی، کہا میں تو 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، ہے میرا نافرمان، مگر اس کو میں رزق اپنا دے رہا ہوں۔ اس وقت آپ واپس پلٹے، اس کی تلاش میں پھر نکل گئے، تلاش کرتے کرتے تھوڑی سی تلاش کی، پھر مل گیا، آپ نے جا کے پھر دعوت پیش کی کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا اے ابراہیم آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے دعوت قبول بھی کی، پھر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا، میں آپ کی منت سماجت کرنے لگا کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں، مگر آپ نے مجھے ٹھکرا کے واپس چل پڑے تھے۔ اب کیا ماجرا ہے؟ اب کیا وجہ ہے کہ پھر میری تلاش میں نکلے، پھر مجھے دعوت دے رہے ہو کہ اپنے گھر میں آنے کے لیے میں آپ کے گھر آ کے کھانا کھاؤں؟ اس کی کیا وجہ؟ بڑی کمال کی بات سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا اے شخص کوئی شک نہیں، میں تو تجھے ٹھکرا کے گیا تھا، مگر میرے رب نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی، ابراہیم ہے تو میرا نافرمان، مجھے مانتا بھی نہیں، مگر 70 سال سے میں رزق دے رہا ہوں، تو نے ایک ٹائم دینا تھا، تو نے انکار کر دیا، گویا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، گو میرا نافرمان ہی سے ہی میرا بندہ تو ہے،
میرے بندے کا خیال کرتے ہوئے اس کو رزق دو، اس کی دعوت کیجیے۔ جب یہ جواب حضرت ابراہیم نے دیا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا وہ رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا فضل فرمانے والا ہے، وہ کتنا مشفق ہے، وہ کتنا مہربان ہے کہ میری 70 سال کی زندگی گزر گئی اس کی نافرمانی میں، مگر وہ مجھے نہیں بھولا اور میں اس کو بھولا ہوا ہوں۔ اسی وقت اس کی دل سے آواز نکلتی ہے اور کفر کی تاریکیاں چھوڑ کے وہ اسلام کی روشنی میں داخل ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا، گھر میں آ کے کھانا کھایا۔ یہی وہ ادا تھی کہ جس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست چن لیا ہے۔ ادا کیا تھی؟ یہ تھی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، مگر اللہ نے آپ کو ہر امتحان کے اندر، ہر آزمائش کے اندر ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی ہے، ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی۔ ایک دفعہ فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے۔ آپ مہمان نواز تو تھے، آپ نے سن لیا، آپ نے فوراً کھانے کا اہتمام کیا۔ گھر میں ایک بچھڑا تھا، اس کو ذبح کیا، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگ گیا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، فرشتے کہنے لگے ہم کھانا تو نہیں کھاتے جب تک اس کی قیمت نہ دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قیمت بعد میں دے دینا، پہلے کھانا تو تناول فرما لیں۔ فرشتوں نے اصرار کیا، نہیں، پہلے ہم کھانے کی قیمت چکائیں گے پھر کھانا تناول فرمائیں گے۔ کہا قیمت بتائیں، قیمت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اس کھانے کی قیمت یہ ہے، کھانے کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لیا جائے، کھانے کا جب اختتام ہو تو تب بھی میرے رب کے نام کی صدا بلند کی جائے۔ اس کھانے کی قیمت یہی ہے۔ جب یہ بات کی، وہ فرشتے پکار اٹھے کہ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ جس شخص کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں، یہ کمالات جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو یہ حق تھا کہ اس کو وہ اپنا خلیل بنائے۔ اس کو کیا بنائے؟ اپنا خلیل بنائے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک مرتبہ آپ کعبۃ اللہ کے اندر تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل تو ہیں، ہر امتحان میں آپ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی میرے مالک، زمین پر تیرے بندے ابراہیم کے ہم نے بڑے چرچے سن رکھے ہیں کہ وہ تیرا یار ہے، وہ تیرے نام پر اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، مالک وہ تیرے نام پر اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، مالک تیرے نام پر وہ اپنی اولاد بھی قربان کرتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں جا کے آج تیرے دوست تیرے خلیل ابراہیم کا امتحان نہ لے لوں۔ یہ بات حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی، جبرائیل انسانی شکل میں آئے زمین پہ، آ کے کوئے صفا پہ کھڑے ہو کر بڑے دل سوز آواز میں، بڑی سریلی آواز میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں رس گولتی ہوئی جب یہ آواز کانوں میں آ کے ٹکرائی، آپ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے باہر نکل پڑے۔
کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے میرے رب کے نام کی۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھا یہ آواز کس نے دی، میرے رب کے نام کی صدا کس نے بلند کی؟ کہا میں نے بلند کی ہے۔ کہا میرا دل چاہتا ہے، میرا دل تڑپ چکا ہے یار کا نام سن کے، ایک دفعہ یہ آواز پھر مجھے سنا دی جائے۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے اے ابراہیم، پہلے تو میں نے نام لیا تھا اپنی مرضی سے، پہلے نام لیا تھا، بولیے اپنی مرضی سے، اب ڈیمانڈ آپ کی ہے، اب آپ اگر کہتے ہیں آپ کی مرضی سے نام لوں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نام لینا ہے اور مجھے اپنے دینا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ان کا 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ کہا وہ بکریوں کا جو 1000 ریوڑ ہے نا، وہ میں آدھا آپ کے نام کرتا ہوں، مجھے میرے یار کے نام کی صدا سنا دیجیے۔ حضرت جبرائیل نے بڑی دل سوز آواز میں، بڑی سریلی آواز میں پھر صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ آپ کی دل و دماغ میں وہ آواز گر گئی، پہنچ گئی، آپ مست ہو گئے۔ پھر کافی دیر گزرنے کے بعد آپ نے کہا میرا دل پھر چاہتا ہے میرے یار کے نام کی صدا پھر بلند کی جائے، میرا دل چاہتا ہے، میرے کان ترس رہے ہیں یہ آواز سننے کے لیے۔ آپ نے کہا ابراہیم آدھا ریوڑ تو دے دیا، اب کیا دو گے؟ کہا وہ جو آدھا بچ گیا ہے یار کے نام پہ میں وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے یار کے نام کی صدا پھر سنا دیجیے۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ سے محبت تھی، اللہ سے عشق تھا، اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے رابطہ تھا۔ آج وہ ہمارے رابطے ختم ہو گئے، آج ہمارے تعلقات ختم ہو گئے، آج ہمارے وہ کنٹیکٹ ختم ہو گئے جس کی وجہ سے ہم پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ نے پھر اللہ کا نام بلند کیا، وہ جو باقی بچا تھا ریوڑ آپ نے وہ بھی سپرد کر دیا، کہا جائیے لے جائیے بھی تیرا۔ وہ پلٹنے ہی لگے تھے بکریوں کا ریوڑ لے کے، کہا یار میرا دل پھر یہ چاہ رہا ہے اس یار کا نام پھر لیا جائے، پھر میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا ابراہیم بکریاں تو دے بیٹھے، آدھی آدھی کر کے دے بیٹھے، اب آپ کے پاس ہے کیا؟ اب کیا دو گے مجھے کہ میں آپ کو آپ کے یار کا نام ذرا لے کر سنا دوں؟ اب کیا دو گے؟ آپ فرمانے لگے بکریاں تو میں نے دے دیں، بکریاں چرانے کے لیے چرواہ کی ضرورت تو ہوتی ہے، آپ مجھے بطور چرواہ رکھ لیجئے اور اللہ کا نام سنا دیجئے، بس میں آپ کا زندگی بھر چرواہ بن کے رہوں گا، آپ اللہ کا نام سناتے رہیں، میں آپ کا غلام بن کے، آپ کا چرواہ بن کے آپ کی بکریاں چراتا رہوں گا، آپ کی خدمت میں مصروف رہوں گا۔ آپ نے پھر اللہ کا نام بلند کیا، خود چل پڑے، پھر وقت گزرا، پھر کہا جی پھر سنا دیجئے۔ کہا ابراہیم بکریاں بھی دے بیٹھے، اپنی جان کا بھی سودا کر دیا، وہ بھی ہمیں دے بیٹھے، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب کیا دو گے؟ کہا اب میری اولاد ہے، اب میری بولیے اولاد ہے کہ اب اگر آپ اللہ کا نام سنائیں تو میں اپنی جان اولاد بھی قربان کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل فرمانے لگے اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے آپ کو آج اس امتحان میں بھی کامیاب فرما دیا، نہ تو مجھے آپ کے ریوڑ کی ضرورت اے ابراہیم، نہ تو مجھے آپ کی ضرورت اے ابراہیم، نہ تو مجھے آپ کی اولاد کی ضرورت، میں تو فقط ممتحن بن کے آیا تھا، آپ کا امتحان لینے کی غرض سے آیا تھا۔ آپ ہر سوال کے جواب میں آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو مبارک ہو، یہ ریوڑ بھی آپ کا، اولاد بھی آپ کی، جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ رکھیے، میں تو جبرائیل ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں،
آج اس امر کی ضرورت ہے، اپنے خالص سینوں میں اپنے رب کی محبت آباد کیجیے۔ جب ہمارے خالص سینے ہمارے رب کی محبت سے آباد ہو جائیں گے، پھر جب ہم